बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सबसे पहले आपके सामने साउथ एशिया इंडेक्स की खबर रखते हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट इज सेट टू डिसॉल्व असेंबलीज एंड अनाउंस न्यू इलेक्शन विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज। पाकिस्तानी हुकूमत असम्बलियाँ गिराने वाली है और नए इलेक्शंस का ऐलान करने वाली है अगले कुछ दिनों में। Budget for new financial year is likely to be announced by interim government as current setup doesn't want to take difficult economic decisions ahead of elections. नए साल का बजट निगरान हुकूमत पेश करेगी क्योंकि मौजूदा हुकूमत इस तरह के मुश्किल फैसले नहीं लेना चाहती। फिर साउथ एशिया इंडेक्स की दूसरी खबर, Assemblies will be dissolved soon after amendments about removal of EVMs and overseas voting have been passed from both houses. Former Finance Minister Hafiz Sheikh likely to be the new interim Prime Minister of Pakistan. साउथ एशिया इंडेक्स कहता है कि दोनों हाउसेस से ईवीएम मशीनों का खात्मा किया जाएगा, ओवरसीज पाकिस्तानियों से उनकी वोटिंग का हक छीना जाएगा, उसके बाद असम्बलियां गिराई जाएंगी और साबिक फाइनेंस मिनिस्टर हफीज शेख पाकिस्तान के नए निगरान वजीर आजम होंगे। साउथ एशिया इंडेक्स की ये खबर हर्फ बहर्फ सही साबित होती हुई दिखाई दी, क्योंकि इस खबर के आने के बाद आज क्या हुआ, इंतखाबात का तरमीमी बिल 2022 कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। बिल वजीर पार्लिमानी अमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने पेश किया। कौमी असम्बली इजलास में इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के बिल की शिकवार मंजूर कर ली गई और बिल की मंजूरी के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स और ओवरसीज पाकिस्तानियों की वोटिंग से मुतल्लिक साबिक हुकूमत की तरमीम ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि इस हुकूमत को नज़र आ रहा है, साफ दिखाई दे रहा है कि हम 2-3 दिन बाद जाने वाले हैं। उससे पहले हम दोबारा आने के लिए कोई रास्ता अख्तियार करें। दोबारा तो खैर आ नहीं सकते, ये भी बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसा तरीका हो जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिल सकें और हम माजी की तरह हुकूमत को ब्लैकमेल करते रहें कि हमारे खिलाफ करप्शन केसेस को हवा ना दी जाए। कुछ तो ऐसा तरीका हो कि इलेक्शन कमीशन हमारी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सके। अगर ईवीएम मशीन्स आ गई तो इलेक्शन कमीशन का क्या रोल रहेगा। अब एक हल्का ऐसा है जहां इमरान खान 11,000 वोटों से हारा है और इलेक्शन कमीशन ने वहां पर 24,000 वोट मुस्तरद किए हैं और वो 24 के 24,000 वोट इमरान खान के वोट हैं। यानी इतना इख्तियार है इलेक्शन कमीशन के पास। अगर ईवीएम मशीन्स आ जाती हैं तो कोई वोट ज़ाया नहीं होगा। यानी अगर आपको कहा जाए कि कैलकुलेटर पर हिसाब करते हैं तो आपको क्यों एतराज़ होगा कैलकुलेटर पर हिसाब करने का? आपको तभी एतराज़ हो सकता है जब आपकी नीयत ख़राब हो। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी, क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? क्या उन्हें वोट डालने का हक नहीं है? आपको उनके वोट से क्या तकलीफ़ है? एक ही तकलीफ़ है कि उन्हें बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, उनके सामने झूठ काम नहीं करता। लिहाजा ये 2 काम तो इन्होंने कर लिए हैं जो हम आपको बहुत पहले से कह रहे थे कि ये काम करने के लिए ये हुकूमत में आना चाहते हैं। दूसरा कौन सा काम करने के लिए ये हुकूमत में आना चाहते हैं, वो खबर भी आपको सुना देते हैं। कौमी असम्बली के इजलास में नैब के कवानीन में तरमीम का बिल पेश कर दिया गया, जिसके बाद कौमी असम्बली ने कौमी एहतसाब ब्यूरो आर्डीनेंस 1999 में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया, जिसके तहत नैब के मुतअद्दिद अख्तियारात ख़त्म कर दिए गए हैं। तरमीम के तहत इस वक्त तक गिरफ्तारी नहीं होगी जब तक तफ्तीश मुकम्मल ना हो जाए। मुलजिम को ज़मानत की सहूलत भी हासिल होगी। नैब अब 6 माह की हद के अंदर इंक्वायरी का आगाज़ करने का पाबंद होगा। तरमीम के तहत रिमांड की मुदत 90 दिन से कम करके 14 रोज़ कर दी गई। नैब की जानिब से गिरफ्तारी मखसूस केसेस में होगी और नैब गिरफ्तार शुदगान को 24 घंटे में एहतसाब अदालत में पेश करने का पाबंद होगा। केस के दायर होने के साथ ही गिरफ्तारी नहीं हो सकती और नैब गिरफ्तारी से पहले ठोस सबूत की दस्तयाबी यकीनी बनाएगा। यानी नैब के हाथ पांव बांध दिए गए हैं। वैसे तो ये नैब को ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन ऊपर से भी प्रेशर था कि ये आप नहीं कर सकते, दुनिया को भी मुंह दिखाना होता है। तो नैब के हाथ पांव बांध दिए गए हैं। ये जानते हैं कि इनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना इतना आसान काम नहीं है, लिहाजा नैब ना तो इनको गिरफ्तार कर सकेगा और अदालती कार्रवाई के लिए इतना कम वक्त दिया गया है कि आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में इतने जल्दी फैसले नहीं हुआ करते, भले आप सबूत भी सामने रख लें, और इस दौरान केस की मुद्दत ही ख़त्म हो जाएगी। तो ये तीसरा मकसद था इनका हुकूमत में आने का, ये भी उन्होंने पूरा कर लिया। चौथा मकसद क्या था? नवाज शरीफ और मरियम नवाज की नाअहली को ख़त्म करना। उसके बारे में देखते हैं कि ये क्या करते हैं। और सबसे बड़ा जो मकसद था, पाकिस्तान की मईशत को तबाह करना, जो अमेरिका चाहता है, जो भारत चाहता है, वो ये पहले कर चुके हैं।
اب ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ عمران خان کو گارنٹیز دے دی گئی ہیں، اور ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ شہباز شریف اس وعدے سے پھرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ شہباز شریف نے قومی اسمبلی کے اجلاس سے خطاب میں سابق وزیر اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ عمران نیازی کسی بھول میں نہ رہنا، حکومت کی میعاد 1 سال 2 ماہ باقی ہے، اس جتھے کے سربراہ کو واضح کرتا ہوں تمہاری ڈکٹیشن نہیں چلے گی۔ اب ناظرین، یہ نام عمران خان کا لیا جا رہا ہے، پیغام کسی اور کو دیا جا رہا ہے جس کا نام نہیں لیا جا سکتا۔ یہ جانتے ہیں عمران خان ڈکٹیٹ نہیں کر رہا اور نہ وہ کر سکتا ہے، ڈکٹیٹ تو کوئی اور کرتا ہے، تو یہ میسج دے رہے ہیں کہ ڈکٹیشن نہیں چلے گی، یہ فیصلہ ایوان کرے گا کہ کب الیکشن کرانا ہے۔ آگے سنیں، اگر تمہارا خیال ہے کہ بلیک میل یا ڈکٹیٹ کرو گے تو اپنے گھر میں کرو، بات چیت کے دروازے کھلے ہیں، میں کمیٹی بنا سکتا ہوں، ڈکٹیشن نہیں لوں گا۔ پھر شہباز شریف نے کہا کہ عمران خان نے پیٹرول کی قیمت کم کر کے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور یہی شہباز شریف حکومت سے پہلے کہا کرتے تھے کہ عمران خان نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھا کر پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے، تو آپ کی کس بات کا اعتبار کریں؟ آپ کی بھتیجی کی کس بات کا اعتبار کریں؟ اور پھر اس سب کے بعد انہوں نے پیٹرول کی قیمتیں بالآخر بڑھا دی۔ پیٹرول کی قیمت 150 روپے فی لیٹر سے بڑھا کر انہوں نے 180 روپے فی لیٹر کر دی ہے، اور انہوں نے قوم سے معافی تک نہیں مانگی کہ ہم آپ سے غلط بیانی کر رہے تھے، ہم آپ کو گمراہ کر رہے تھے کہ عمران خان مہنگا پیٹرول بیچ رہا ہے۔ اور پھر ہم نے حکومت میں آتے ہی یہ راگ الاپنا شروع کر دیا کہ عمران خان تو سستا پیٹرول بیچ رہا تھا، تب بھی ہم کہہ رہے تھے عمران خان پاکستان کا بیڑا غرق کر رہا ہے، اب بھی ہم کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیانات پر معافی تک نہیں مانگی۔ ان کو لگتا ہے یہ وہی قوم ہے جو سب کچھ بھول جایا کرتی ہے۔ تو شہباز حکومت کے اس اقدام کے بعد یہ بات تو واضح ہو گئی ہے کہ شہباز شریف حکومت گرانا نہیں چاہتے، ورنہ یہ IMF کی اتنی کڑی شرط کیوں مانتے؟ یہ اس حکومت کو چلانا چاہتے ہیں۔ اگر ان کا الیکشنز کا ارادہ ہوتا تو یہ پیٹرول کی قیمتوں کا بوجھ کبھی بھی اپنے سر پر نہ لیتے۔ ان کو لگ رہا ہے کہ کل عمران خان جو واپس گیا ہے وہ ڈنڈے کے زور پر گیا ہے، اور یہ جس طرح ماضی کی حکومتوں میں ڈنڈا چلایا کرتے تھے اور اس بار بھی انہوں نے آتے ہی ڈنڈا چلانا شروع کر دیا۔ ان کو لگتا ہے یہ منہ بند کروا دیں گے، جیلیں بھر دیں گے، لوگ ان کے ڈر سے خاموش رہنا شروع کر دیں گے، IMF کی شرائط پوری کریں گے، ان کو IMF کا پیکج بھی مل جائے گا، یہ اپنے مقاصد پورے کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر عیاشیاں بھی کریں گے، لوٹ مار بھی کریں گے، اور پھر جب تک نئے الیکشنز آئیں گے عوام سب کچھ بھول چکی ہوگی۔ اور جن لوگوں نے عمران خان کو گارنٹیز دی ہیں ان کو بھی یہی لگتا ہے کہ EVM مشینز نکال دی جائیں تاکہ ہم عمران خان کو اسی طرح کی ایک لولی لنگڑی حکومت دے دیں جس کے تحت اسے بلیک میل کیا جائے۔ اگر وہ پہلے سے زیادہ طاقت لے کر آ گیا تو پہلے وہ ہماری نہیں سنتا تھا، اب کیا سنے گا؟ اوورسیز پاکستانی سے ووٹنگ کا حق چھین کر انہوں نے عمران خان کا 1 کروڑ ووٹ تو آلریڈی چھین لیا ہے۔ اب عمران خان کو اپنی جد و جہد مکمل کرنے کے بعد جو ہی اسمبلیاں گریں اور نئے الیکشنز کی تاریخ ملے تو عدالت جانا چاہیے کہ اوورسیز پاکستانی سے ووٹنگ کا حق چھیننے کا مقصد کیا ہے، EVM مشین سے ووٹنگ نہ کرانے کا مقصد کیا ہے۔ کیونکہ اگر عمران خان اسی طرح کی حکومت لے کر آئے تو پھر عمران خان ایک بار پھر کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، یہ لوگ اسی طرح عمران خان کو بلیک میل کرتے رہیں گے۔ اور ان کی ہمت دیکھیں کہ کل ایسا ظلم کیا انہوں نے کہ لگتا تھا کہ یہ پاکستان نہیں فلسطین ہے، اور اسرائیل نے حملہ کر دیا ہے، اور آج صبح پھر یہ الٹا سپریم کورٹ چلے گئے عمران خان کے خلاف۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جب پولیس لوگوں پر تشدد کرے گی تو لوگ ریئیکٹ تو کریں گے، ابھی تو ان کے خلاف کیسز کھلیں گے، اب دیکھیں گے کل انہوں نے جو کچھ کیا وہ اب کھلے گا، ایک نہیں سینکڑوں کیسز نکلیں گے، یہ ماڈل ٹاؤن کو بھول جائیں گے۔ جو انہوں نے کل خواتین کے ساتھ کیا، جو بچوں کے ساتھ کیا، جو انہوں نے لوگوں کو زخمی کیا، جو انہوں نے پلوں سے اٹھا کر لوگوں کو دریا میں پھینکا، اور خاص طور پر جو لوگ شہید ہوئے، یہ سارے مقدمات ان پر بننے ہیں۔ یہ جنگل کا قانون نہیں ہے۔ 1-1.5 ماہ آپ نے جنگل کا قانون چلا کر دیکھ لیا، آپ کو یقین آ گیا ہوگا کہ یہ 90s کا دور نہیں ہے۔ آپ عوام کو زبردستی ڈنڈے کے زور پر نہیں ڈرا سکتے، نہ ان کا منہ بند کرا سکتے ہیں، اور نہ اب آپ کا جھوٹ چلتا ہے۔ کل پاکستان میں جو کچھ بھی ہوا ان کو ایک ایک ظلم کا جواب دینا پڑے گا، اور آپ آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے۔ اور آخر میں ایک بار پھر آپ کو بتا دیں کہ یہ جو اپنے وعدے سے پھرنے کی کوشش کر رہے ہیں، عمران خان نے جو انہیں فیس سیونگ کا موقع دیا تھا ان کے کہنے پر نہیں، کسی اور کے کہنے پر، اور الٹا یہ عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ اس کی لانگ مارچ ناکام ہوئی ہے۔
اور اب وعدے سے مکرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر انہوں نے وعدے سے مکرنے کی کوشش کی تو اتحادی جماعتوں کو ایک اشارہ ہوگا، پھر سے تحریک عدم اعتماد آئے گی، پی ٹی آئی کی حکومت بنے گی، الیکٹورل ریفارمز ہوں گی دوبارہ سے، اور نئے انتخابات کا اعلان کر دیا جائے گا۔ تو اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ 1.5 ماہ کے لیے اس لیے آئے تھے کیونکہ ان کی تقدیر میں یہ ذلت اور رسوائی لکھی تھی، کیونکہ عوام بے وقوف بن رہے تھے، مہنگائی کا ذمہ دار عمران خان کو سمجھ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا کہ عمران خان کی کیا نیت ہے، اس کی کیا محنت ہے، اس کی کیا کوششیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے عوام کو بھی آئینہ دکھایا کہ تم کس کے کہنے پر کس کی راہوں میں کانٹے بچھا رہے ہو۔ اب یہ ایک بار پھر عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، 1.5 ماہ میں تیسری بار مذہب کارڈ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے سعودی عرب میں کھیلنے کی کوشش کی، پھر اس کے بعد سیالکوٹ کے جلسے میں، اور اب تیسری بار جب کل سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے عمران خان کے کان میں کہا کہ مذہب کا ٹچ دیں، اور یہ اس کو اس طرح سے نیگیٹیولی پروپیگیٹ کر رہے ہیں جیسے قاسم سوری نے بڑی غلط بات کی ہو۔ دیکھیں، عمران خان کا نام ہے پوری دنیا میں، عمران خان پرچی پکڑ کر تقریر نہیں کرتے، اور عمران خان کل بھی یہی کر رہے تھے۔ کل ان کی بڑی اہم تقریر تھی جسے پوری دنیا سن رہی تھی، امریکہ میں سنا جا رہا تھا، بھارت میں سنا جا رہا تھا، ساری دنیا کی خفیہ ایجنسی سن رہی تھی، اور عمران خان پوری دنیا میں اس بات پر مانے جاتے ہیں کہ ان کے دل میں جو اسلام کا درد ہے، جو اسلام کی محبت ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور جو انہوں نے اسلام کے لیے کام کیا ہے، جو انہوں نے اسلامو فوبیا کے خلاف جنگ لڑی ہے اور جیتی ہے، جو توہین رسالت کے خلاف انہوں نے مقدمہ لڑا ہے اور جیتا ہے، تو قاسم سوری نے اس چیز کا ذکر کیا کہ اس کا ذکر بھی کریں جو آپ کی اسلام کے لیے خدمات ہیں، کیونکہ عالمی طاقتوں کو تو عمران خان سے تکلیف ہی یہی ہے کہ یہ اسلام کی بات کرتا ہے، اور اس وجہ سے پوری امت مسلمہ عمران خان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے۔ تو وہ بات عمران خان سے بھولی ہوئی تھی کیونکہ انہوں نے پرچی نہیں پکڑی ہوئی تھی، تو قاسم سوری نے یاد دلا دیا۔ تو عوام سے بھی ہماری گزارش ہے کہ ہر طرح کے پروپیگینڈے میں نہ آیا کریں، انہوں نے اپنا پورا زور لگانا ہے، یہ آخری دم تک کوشش کر رہے ہیں آپ کو ایک بار پھر بے وقوف بنانے کی، اور الحمدللہ اب ہماری قوم میں شعور آ چکا ہے، اب قوم ان کی باتوں میں نہیں آ رہی۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔